السلام علیکم دوستو، اشتیاق احمد ناول قیامت کے باغی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ابھی وہاں نقلی مسیح نہیں آیا تھا، اس کے لیے بہت اونچا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ اسٹیج کے چاروں طرف مسلح پہرے دار موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں عجیب و غریب اسلحہ تھا۔ کم از کم ہم اس میدان میں اپنے پروگرام پر عمل نہیں کر سکتے؟ انسپکٹر جمشید نے کہا۔ نہیں، وہ رات میں کسی وقت کریں گے، انسپکٹر کامران مرزا نے کہا۔ میں چاہتا ہوں ہم اسٹیج سے نزدیک ہو جائیں، خانمان نے کہا، لیکن یہ بہت مشکل ہے، لوگ کھچاکھچ کھڑے ہیں اور یہی ٹھیک ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ چلو خیر، انہوں نے کندھے اچکائے۔ 15 منٹ بعد بغل بجایا گیا، یہ مسیح کی آمد کا اشارہ تھا۔ اب سب لوگ باادب کھڑے ہو گئے، سب نے اپنے سر جھکا لیے۔ اسی وقت ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی، لوگوں نے اوپر دیکھا، ہیلی کاپٹر نیچے آ رہا تھا۔ وہ عین اسٹیج پر آ کر رک گیا، اس پر سے رسی کی سیڑھی لٹکائی گئی اور نقلی مسیح اترتا نظر آیا۔ پورا مجمع سوائے ان کی تالیاں بجانے لگا، فضا تالیوں کی گونج سے بھر گئی۔ جب تک وہ اس اسٹیج پر آ کر سیدھا کھڑا نہیں ہو گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر رکنے کا اشارہ نہیں کر دیا، لوگ تالیاں ہی بجاتے رہے۔ ہاتھ اٹھاتے ہی اس کے ہاتھ جیسے رک گئے۔ اب روبل کے ہونٹ ہلے۔ میرے ساتھیوں، آپ نے دیکھ لیا، جان لیا، سچے دین کا بول بالا ہو چکا ہے۔ اب پوری دنیا عیسائیت قبول کر چکی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دل سے عیسائیت کو قبول نہیں کیا ہوگا، لیکن آٹے میں نمک کے برابر ایسے لوگوں سے عیسائیت کو اب کوئی خطرہ نہیں، اور پھر میرے ہوتے ہوئے خطرہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ میں اس طرح شہر شہر جاؤں گا اور لوگوں کو اپنا دیدار کرواؤں گا۔ ہو سکتا ہے اس طرح وہ بد نصیب بھی عیسائیت کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں جو اب تک نہیں ہوئے۔ میری تو یہی کوشش ہے کہ ایک بھی آدمی روئے زمین پر ایسا نہ رہے جو حق کو نہ پہچان سکے۔ اب میں لوگوں کو دکھاتا ہوں، خداوند عالم نے مجھے جو طاقتیں دی تھیں وہ اب بھی مجھ میں اسی طرح موجود ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کوڑیوں کو صحت مند کر دیا کرتا تھا، بیمار ترین آدمیوں کے جسموں پر ہاتھ پھیر دیتا تھا تو وہ صحت یاب ہو جاتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار دیتا تھا تو وہ اڑنے لگتے تھے، پیدائشی اندھوں کی آنکھیں ہاتھ لگا کر ٹھیک کر دیتا تھا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں آج بھی وہی ہوں، ویسا ہی کر سکتا ہوں۔ یہاں کوئی اندھا ہے؟ آنکھوں کا اندھا؟ یہ کہہ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں پیدائشی اندھا ہوں اور اسی لیے میں اسٹیج کے بالکل پاس آ کھڑا ہوا ہوں کہ کہیں اسٹیج تک نہ پہنچ سکوں۔ اسٹیج کے بالکل قریب سے ایک آواز ابھری، شاید اس پورے میدان میں مائک اور اسپیکر لگا دیے گئے تھے تاکہ آواز سب لوگ بخوبی سن سکیں۔ آگے آ جاؤ بڑے میاں۔ اندھا آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا ذرا آگے بڑھا، اسے اسٹیج پر چڑھا دیا جائے۔ اندھا فوراً ہی اسٹیج پر نظر آیا۔ پہلے روبل نے اس کی آنکھیں دیکھیں، آنکھوں کی جگہ 2 گڑھے تھے اور بس۔ پھر روبل نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ لیں۔ سب لوگوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، سب سکتے کے عالم میں دیکھنے لگے، ان کے دل بھی دھک دھک کر رہے تھے۔ میں اب اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنے لگا ہوں، یہ کہہ کر روبل نے اس کا چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ اس نے ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ وہ کچھ پڑھ رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ وہ اپنا ہاتھ ہٹانے لگا۔ ہاتھ ہٹتے ہی بوڑھا چلنے لگا، بوڑھا چلانے لگا، میں دیکھ سکتا ہوں، میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، مسیح زندہ باد، مسیح زندہ باد۔ پھر تو پورا مجمع مسیح زندہ باد کر چلانے لگا۔ روبل نے ایک بار پھر ہاتھ اٹھا دیا، مجمع خاموش ہو گیا۔ کوئی اور بیمار ہو تو اسٹیج پر آ جائے۔ شور مچ گیا، میں بیمار ہوں، مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے۔ پھر تو باری باری لوگ اسٹیج پر آنے لگے۔ روبل ان پر ہاتھ پھیرنے لگا اور وہ شور مچاتے چلے گئے، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں ٹھیک ہو گیا۔ آخر میں روبل نے اسٹیج پر سے ایک تھال میں رکھی مٹی اٹھائی، یہ پانی سے گوندھی گئی مٹی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس مٹی کو ایک چڑیا کی شکل دی، پھر اس میں پھونک ماری۔ لوگوں نے اس کے ہاتھوں میں سے ایک چڑیا کو پھر سے اڑتے دیکھا۔ مجمع میں ایک بار پھر شور مچ گیا، تالیاں ہی تالیاں گونج اٹھیں۔ بس اب سب لوگ اپنے گھروں کو جائیں، عیسائیت کی تعلیم پر خوب زور و شور سے عمل کریں، تم لوگ فلاح پا جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ ہیلی کاپٹر جو اوپر چلا گیا تھا نیچے آنے لگا، یہاں تک کہ بالکل نیچے آ گیا۔ اس کی سیڑھی لٹکائی گئی اور وہ اس کے ذریعے ہیلی کاپٹر میں پہنچ گیا۔ مجمع چھٹنے لگا، آؤ بھائی،
ہم بھی جائیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ روبل کا آج رات کا کیا پروگرام ہے، اور یہی معلوم کرنا بھی آسان کام نہیں ہوگا۔ اس کی ترکیب میں نے سوچ لی ہے۔ ہوگی کوئی پھس پھسی سی ترکیب؟ وہی پہلے سن تو لو۔ انسپکٹر کامران مرزا نے منہ بنایا۔ ترکیب یہ ہے کہ ہم الگ الگ ہو کر ایک ایک یا دو دو کی ٹکڑیوں میں پورے شہر میں پھیل جاتے ہیں۔ ہم میں سے صرف ایک اپنے ٹھکانے پر رہے گا، جہاں کسی کو کوئی سراغ لگے وہ بذریعہ فون اڈے پر موجود آدمی کو نوٹ کرا دے گا، تاکہ باقی لوگ پھر وہاں آ کر پروگرام کو ترتیب دے سکیں۔ بہت خوب، یہ ترکیب زبردست ہے، فرحت نے کہا۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننا تو کوئی تم سے سیکھے، فاروق نے جل کر کہا۔ تو سیکھ لو، روکا کس نے ہے؟ فرحت نے جل کر کہا۔ پھر چونک کر بولی، ارے مگر میں نے اپنی تعریف کب کی ہے؟ یہ ترکیب تو فرزانہ کی تھی۔ تو کیا ہوا، تم ہو تو ایک ہی گروپ۔ رت تیری کی، محمود جھلایا۔ میرا خیال ہے ایک ایک آدمی کا جانا تو ٹھیک نہیں رہے گا، دو دو آدمی چلے جاتے ہیں، اس طرح وہ ایک دوسرے سے بات چیت تو کرتے رہیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ تو پھر اپنے ٹھکانے پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں سے ہم ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ خان رحمان بولے، تب پھر اڈے پر ایک نہیں دو رہیں گے، پروفیسر داؤد نے برا سا منہ بنا کر کہا، اور ان کے انداز پر سب کو ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ تو پھر اعلان کریں کون کس کے ساتھ جائے گا؟ اڈے پر پروفیسر صاحب ٹھہریں گے، ان کے ساتھ کون پسند کرے گا؟ میں، شوکی نے فوراً کہا۔ مجھے یہ بات پسند ہے کہ شوکی میرے ساتھ رہے، پروفیسر داؤد بولے۔ رت تیری کی، شوکی نے تو سب سے زیادہ آسان کام ہتھیا لیا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو تم پروفیسر انکل کے ساتھ ٹھہرو، میں شامل ہو جاتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ، شوکی نے فوراً کہا۔ نہیں، مجھ سے تو آرام سے نہیں بیٹھا جائے گا۔ چلو ایک ٹکڑی بن گئی، آپ دونوں تو جائیں۔ اگر کوئی اور بتائے کہ اس نے سراغ لگا لیا ہے تو پھر سب لوگوں کو وہاں جمع کیا جائے، باقی لوگ وقتاً فوقتاً فون کر کے رپورٹ لیتے رہیں گے اور دیتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، پروفیسر صاحب بولے۔ وہ شوکی کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ میرے ساتھ کون جانا پسند کرتا ہے؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ میں۔ خان رحمان بولے۔ چلو ٹھیک ہے، آؤ چلیں۔ وہ بھی چلے گئے۔ اور اب میری باری ہے، میرے ساتھ کون رہے گا؟ میں، منور علی خان بولے۔ وہ مسکرا دیا اور دونوں وہاں سے چلے گئے۔ اب رہ گئے ہم، محمود نے کہا۔ تو تم بھی اعلان کر دو میرے ساتھ کون جانا پسند کرے گا، آصف نے منہ بنایا۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ کون جانا پسند کرے گا؟ ظاہر ہے میں ہی جاؤں گا، اور میرے ساتھ ظاہر ہے آفتاب جائے گا۔ بالکل، اس نے فوراً کہا۔ تب تو یہ بات طے ہو گئی کہ میں اور فرحت جائیں گی، فرزانہ نے کہا۔ لیکن کیا یہ دھوکہ نہیں ہوا، میں اکیلی رہ گئی؟ رفعت نے کہا۔ نہیں، اکیلی کیوں، تم بھی کسی کے ساتھ جاؤ گی، اپنا فیصلہ خود کرو، ہم تو چلے۔ یہ کہہ کر فرحت اور فرزانہ بھی چلی گئیں۔ رفعت تم میرے ساتھ چلو، مکھن بولا۔ ضرور، کیوں نہیں، وہ مسکرائی۔ آخر میں رہ گئے ہم دونوں، اور اخلاق ہم بھی چلتے ہیں، اشفاق نے منہ بنا کر کہا اور اسے ساتھ لے کر وہاں سے چل پڑا۔ یار ہم جائیں کس طرف، ہم نے سمتیں تو طے کی ہی نہیں، اشفاق نے کہا۔ اونٹ کی طرح جدھر منہ اٹھے گا چلے جائیں گے، اخلاص نے کہا۔ مطلب یہ کہ جدھر ہمارے سینگ سمائیں گے ادھر جائیں گے، اشفاق مسکرایا۔ اور ہمیں کہیں جا کر کرنا کیا ہے بھلا؟ مسیح کا سراغ لگانا، میرا مطلب ہے نقلی مسیح کا، کہ وہ آج رات کہاں گزارے گا۔ تو پھر اس کی ایک ہی ترکیب ہے، اور وہ کیا؟ تم اندھے بن جاؤ۔ کیا کہا؟ میں اندھا بن جاؤں؟ ہاں بن جاؤ، کوئی حرج نہیں، لیکن پھر میں چلوں گا کیسے؟ ایسے کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ لوں گا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بس دیکھتے جاؤ، آج ہم نے بھی دوسری ٹکڑیوں کو پیچھے نہ چھوڑ دیا تو بات نہیں۔ ہو خیر، یوں ہی صحیح، لو بن گیا اندھا۔ عقل کے اندھے اندھے اس طرح بنتے ہیں؟ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اب مجھے کیا پتا کس طرح بنتے ہیں، میں کوئی روز اندھا بنتا رہتا ہوں؟ حد ہو گئی، آنکھیں کھلی رکھو، تاہم پتلیاں ذرا اوپر کو چڑھا لو، اور میرے کندھے پر ایک ہاتھ رکھ دو، میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے رہو گے۔ اس طرح بنتے ہیں اندھا؟ اس طرح بنتے نہیں ہیں، ہوتے ہیں، اخلاص نے فوراً کہا۔ اچھا چلو یوں ہی صحیح، تم بنتے ہو یا میں بن جاؤں؟ نہیں، میں ہی بن جاتا ہوں، اس نے گھبرا کر کہا۔ کیوں، اس میں اس قدر گھبرانے کی کیا ضرورت؟ تمام وقت میرے کندھے کی شامت آئی رہے گی۔ اچھا چلو تم میرے کندھے کی شامت لے آؤ، اشفاق نے جل کر کہا۔ دونوں اس انداز میں چلنے لگے۔ اے بھائی صاحب، مجھے اپنے بھائی کی آنکھوں کا علاج کروانا ہے، میں مسیح سے کہاں مل سکتا ہوں؟ پتہ نہیں، تھوڑی دیر پہلے میدان میں کیوں نہ پہنچے؟ بھیڑ بہت تھی، ہم بہت پیچھے رہ گئے، کسی اور سے پوچھو۔ وہ اسی طرح آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ایک سرکاری عمارت کے پاس پہنچ گئے۔ کیوں بھائی صاحب، ہم مسیح سے کہاں مل سکتے ہیں؟ میرا بھائی اندھا ہے، عقل کا۔ عقل کا؟ میرا مطلب ہے آنکھوں کا، ہمیں تو پتہ نہیں، آج رات شاید ان کی دعوت میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین کے گھر ہے۔
اوہ بہت بہت شکریہ۔ چیئرمین کا گھر کس طرف ہے؟ انہیں پتہ بتا دیا گیا۔ وہ اس طرف روانہ ہوئے۔ چیئرمین کے گھر کے آس پاس بے تحاشا پولیس دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور آج رات روبل یہاں ضرور رہے گا۔ پھر بھی وہ آگے بڑھے اور ایک پولیس والے سے بولے، بھائی صاحب آج رات مسیح کی یہاں دعوت ہے نا؟ ہاں ہے، چلو بھاگو۔ بھائی میرا یہ بھائی اندھا ہے، مسیح کا ہاتھ پھروانا چاہتا ہوں۔ تو پھر رات کو آنا، اتنی دیر پہلے ہی آ گئے۔ یہ اطمینان کرنے کے لیے آئے تھے کہ انہیں یہاں آنا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی اہم کام نہ آ پڑا تو وہ ضرور آئیں گے، تم ان کے راستے میں کھڑے ہو جانا۔ جب وہ ہیلی کاپٹر سے اتر کر کوٹھی کی طرف آئے اس وقت آگے بڑھ کر ہاتھ پھروا لینا۔ پولیس والا شاید یہ کوئی نیک آدمی تھا، ورنہ تو یہ لوگ سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ وہ خوش ہو گئے کہ اس قدر آسانی سے انہوں نے مسیح کا سراغ لگا لیا۔ وہاں سے ہٹ کر انہوں نے اپنے اڈے پر فون کیا۔ دوسری طرف سے فوراً چوکی کی آواز سنائی دی، اشفاق بات کر رہا ہوں، مسیح کا پتہ چل گیا ہے، وہ آج رات میونسپل کارپوریشن کے چیئرمین کے گھر دعوت کھائیں گے۔ گھر کا پتہ بھی لکھ لیں۔ تم نے تو کمال کر دیا بھائی، شوکی نے خوش ہو کر کہا۔ ترکیب ہی ایسی سمجھ آئی تھی، ذرا مجھے بتانا تمہیں کیا ترکیب لڑائی تھی؟ اشفاق نے ترکیب بتائی تو شوکی ہنس پڑا، پھر بولا، بس اب تم یہیں آ جاؤ۔ اگر معلوم ہوتا کہ اس قدر آسانی سے اور جلد سراغ لگ جائے گا تو سب کے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم آ رہے ہیں۔ جو ہی وہ فون بوتھ سے باہر نکلے ٹھٹک کر رک گئے۔ باہر چند پولیس والے موجود تھے اور ان کے ہاتھوں میں پستول بھی تھے۔ ہاتھ اوپر اٹھا دو دوستو۔ ہم سے کیا جرم ہوا ہے جناب؟ تھوڑی دیر پہلے تم میں سے ایک اندھا تھا، اسے اس قدر جلد کس طرح دکھائی دینے لگا؟ ارے باپ رے، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ نہیں، تم لوگ ڈرامہ کر رہے تھے، اور اب تم نے کسی کو فون پر یہ پیغام دیا ہے کہ مسیح آج رات یہاں آئیں گے، گویا کوئی چکر چلانے کے چکر میں ہو، اس لیے اب تم ہمارے ساتھ چلو گے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو چلتے ہیں، ویسے آپ بلا وجہ زحمت کر رہے ہیں، ہم خود اپنے گھر چلے جائیں گے۔